Assalamu alaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I am going to explain Turkish drama Bambaska Biri episode 1. तो let's start the video. یہ ڈرامہ لیلا نامی ایک انصاف پسند پروسیکیوٹر اور مینٹل پرسنالٹی ڈس آرڈر کے شکار ایک پرجوش صحافی کنان کی کہانی کو آپس میں جوڑتا ہے۔ قسط کے آغاز میں لیلا جو ماضی میں اپنے سگے بھائی کو اس کے جرم کی سزا دلوانے کے بعد اپنی ماں کی شدید ناراضگی کا سامنا کرتے ہوئے اپنا گھر اور استنبول شہر چھوڑ کر موس چلے گئی تھی، وہ چند سالوں بعد استنبول واپس لوٹتے ہی بطور پروسیکیوٹر اپنی نوکری کا انتظام کر کے اپنی اس وکیل دوست یاسمین، جس کے ساتھ اس کی شہر واپسی کی پہلی ملاقات پروسیکیوٹر آفس سے موصول ہونے والی ایمرجنسی کال کی وجہ سے زیادہ طویل نہیں رہی ہوتی، اس کے ہمراہ شہر کے اس ہوٹل میں ڈنر کرنے آتی ہے۔ دوسری جانب کنان، جس نے اپنی چینل آنر یعنی قریبی عزیزہ نوخت کی ہدایت کے برخلاف مدحت تسلیکا نامی اس مشہور بزنس مین کے کمپنی ارکان کی کئی لیبرز کی موت کا سبب بننے والی سنگین غلطی کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کو آن ایئر چلنے والی خفیہ آڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے ناکام بنا کر اس کے اصل چہرے کو سب کے سامنے بے نقاب کیا تھا، وہ نوخت کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی غرض سے اسے بھی اسی ہوٹل میں لے کر پہنچتا ہے جہاں لیلا اور یاسمین بھی موجود ہوتی ہیں۔ تاہم نوخت، جو کنان کی چینل پالیسی کے خلاف جانے والی حرکت سے پریشان ہوتی ہے، وہ یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی اور کنان کی نوخت کا غصہ رفع کرنے کی خاطر چینل چھوڑنے والی سوچ کو مسترد کرتے ہوئے اسے کام جاری رکھنے کا اندیا دے کر یہاں سے چلی جاتی ہے۔ نوخت کے جاتے ہی یاسمین کو بھی ہنگامی طور پر اپنے کسی کلائنٹ کی کال آ جاتی ہے، جس باعث اسے بھی فوری طور پر یہاں سے جانا پڑتا ہے، جس کے بعد کنان اور لیلا کے درمیان اتفاقاً مختصر تعارفی بات چیت شروع ہو جاتی ہے، جہاں یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف قدم بڑھاتے اور آپس میں فلرٹ کرتے ہوئے تو نظر آتے ہی ہیں، پر ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کہ وہ اپنی آئندہ ملاقات تک ایک دوسرے کی شکلیں تک بھول جائیں گے اور باہم ایسے ہی پیش آئیں گے جیسے وہ ایک دوسرے کے لیے بالکل اجنبی ہوں۔ کنان اور لیلا کی اس نوک جھوک سے بھرپور پہلی ملاقات کے فوری بعد ڈسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر کا شکار کنان ایک کریمنل کا روپ دھار کر خود کو ڈوگن نامی شخص جتاتے ہوئے شہر کے ایک ہامڈے آٹل بے نامی مشہور انڈسٹریلسٹ، جس نے بظاہری طور پر تو پبلک کے سامنے اپنی امیج ایک غریب پرور اور مہربان آدمی کے طور پر بنائی ہوتی ہے، مگر حقیقت میں اس کی شخصیت ایک جنسی درندے سے بڑھ کر کچھ نہیں، جو مجبور عورتوں کی عزتوں سے کھیلنے کے بعد انہیں ان کی زندگیاں برباد کرنے کی دھمکیاں لگا کر چپ کروا دیتا تھا، اسے برہمی سے قتل کر ڈالتا ہے اور صبح ہوتے ہی اپنے اینکر والے کریکٹر میں واپس لوٹ آتا ہے اور چیف پروسیکیوٹر کے عہدے پر فائز اپنے باپ، جسے کسی کام کے سلسلے میں فوری طور پر انقرہ جانا پڑ رہا ہوتا ہے، اس سے ہامڈے آٹل بے کے قتل کی تحقیقات کرنے کا انچارج پانے والی لیلا کے منع کرنے کے باوجود بھی اس کے قانونی نوعیت کے کاموں میں دخل اندازی کرتے ہوئے مقتول ہامڈے آٹل بے کی بیٹی صدف، جو اپنے باپ کی کارستانیوں سے بڑے اچھے سے واقف ہوتی ہے، اس کے ساتھ ملنا ملانا شروع کر دیتا ہے۔ کنان کی یہ دخل اندازی اس وقت شروع ہوتی ہے جب لیلا خود کو ہامڈے آٹل بے کے قتل کا چشمدید گواہ جتانے والے اس ادریس نامی بوڑھے مشکوک شخص کی طرف سے کنان کو مقتول ہامڈے آٹل بے کا قاتل ٹھہرانے پر کنان کو اپنے شک کے دائرے میں لاتے ہوئے اسے تفتیش کے لیے اپنے آفس بلوا کر ادریس کے سامنے پیش کرواتی ہے، جہاں ادریس کنان کو روبرو پاتے ہی اپنے بیانیے سے یو ٹرن لے کر خود کو کنان کا فین ثابت کرتے ہوئے لیلا سمیت باقی تفتیشی افسران کے سامنے یہ پریٹینڈ کرنے لگتا ہے کہ اس نے تو محض اپنے پسندیدہ اینکر سے ملنے کے لیے ہامڈے آٹل بے کے قتل کا آئی وٹنس ہونے کا ڈرامہ کیا تھا۔ اسی کے ساتھ وہ کنان سے گلے ملتے ہوئے اس کے کان میں کچھ پھسپھساتا ہے۔ ادریس کی اس کانا پھوسی کے نتیجے میں کنان کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثرات کو دیکھتے ہی لیلا کو کنان پہ شک ہو جاتا ہے کہ ضرور ادریس نے کنان کو متعلقہ معاملے سے جڑی کوئی راز کی بات بتائی ہے، جس پر لیلا کنان پر ادریس کی بتائی پوشیدہ بات کو گوش گزار کرنے کے سلسلے میں دباؤ ڈالنے لگتی ہے۔ شروع میں کنان لیلا کے ساتھ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، مگر جب لیلا خود کو کیس سے جڑی اہم معلومات سے مطلع نہ کرنے کے رد عمل میں انٹروگیشن کا دورانیہ بڑھاتے ہوئے اسے یہاں سے جانے سے روک دیتی ہے، تب کنان لیلا کے دماغ میں صدف سے اس کے باپ کی موت کے حوالے سے پوچھ گچھ کرنے کی بات ڈالتے ہوئے اپنی جان چھڑوا کر ادھر سے چلا جاتا ہے۔
اور ظاہری طور پر بطور صحافی اپنے چینل کے لیے مواد اکٹھا کرنے کا جواز پیش کرتے ہوئے لیلا کے زیر نگرانی آگے بڑھنے والی مقتول حامدے آٹل بے، جسے کنان نے رات کے اندھیرے میں اپنے تصورات میں موجود ڈوگن نامی مخفی پرسنالٹی کے زیر اثر آ کر خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، اس کے مرڈر کی کارروائی میں مداخلت کرنا جاری رکھتا ہے، جس کارن ایک موقع پر کنان اور لیلا کے مابین بحث و تکرار بھی ہو جاتی ہے۔ تاہم بعد میں پھر دونوں ایک دوسرے کی پیشہ ور مجبوریوں کا احترام کرتے ہوئے آپس میں کوپریٹ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، جس بنا پر پہلے لیلا صدف کے پاس جاتی ہے اور اس سے اس کے والد کی ہتیا کے بارے میں سوال جواب کرتے ہوئے اسے جائے وقوع سے ملنے والے اس ٹیڈی بیئر کی تصویر دکھاتی ہے، جسے دیکھتے ہی صدف کے دماغ میں قید اپنے مرحوم باپ کی سفاکیوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے اور وہ اس مجمع میں موجود سب کو اپنے پتا کی کارستانیوں سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے والد کے گناہوں کے بوجھ سے آزاد کروا لیتی ہے، جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے مقتول حامدے آٹل بے کی زناکاری کے قصے زبان زد عام ہو جاتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد جہاں ایک طرف مقتول حامدے آٹل بے کی درندگی کا نشانہ بننے والی بہت سی خواتین کو اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کے خلاف بولنے کا حوصلہ ملتا ہے، تو وہیں دوسری جانب حامدے آٹل بے کی شکل میں ایک ریپسٹ کو جان سے مارنے والا نامعلوم قاتل ایک ہی لمحے میں ولن سے ہیرو بن جاتا ہے۔ مگر اپنے ملک کے عدل و انصاف کے نظام پر یقین رکھنے والی لیلا کی نگاہ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والا شخص ایک مجرم کی حیثیت ہی رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے لیلا کے سامنے مفرور قاتل یعنی اپنے خونی عمل کو جسٹیفائی کرنے والے کنان کی ہر دلیل بے سود ہی ثابت ہوتی ہے۔ اگرچہ کنان اپنی ذات کے دوسرے پہلو کا دفاع کرتے ہوئے خود کو لیلا کی نظروں میں قاتل کی جگہ ایک مسیحا ثابت کرنے کی کوشش کرتے کرتے خود لیلا کی خوبصورتی، عقل اور جرأت مندی سے خاصا متاثر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں لیلا میں اپنی دلچسپی کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے جب اسے لیلا کو استنبول شہر میں معقول پیسوں میں ایک اچھا کرائے کا مکان حاصل کرنے میں پیش آنے والی دقت کا پتہ چلتا ہے، تو کنان جسے اس مختصر سے عرصے میں اس بات کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ لیلا ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی ہے جو کسی سے احسان لینا پسند نہیں کرتی، اس لیے وہ سامنے سے تو لیلا کی ہیلپ نہیں کرتا بلکہ اپنی کسی سب آرڈیننٹ کے ذمہ لیلا جو ابھی تک اپنی بہترین دوست یاسمین کے گھر میں قیام کرنے والی پیشکش کو قبول کرنے کی بجائے ہوٹل میں کرائے کے کمرے میں ہی رہ رہی ہوتی ہے، اس کو رازداری کے ساتھ ایک اچھا سا اپارٹمنٹ دلوانے کی ذمہ داری لگا کر لیلا کو کم رقم میں ایک اچھا سا گھر دلوا دیتا ہے۔ اس سب کے بیچ جب لیلا کی ماں شاہندے کو لیلا کی استنبول واپسی کا پتہ چلتا ہے، تو وہ اپنے بیٹے طاہر کو جیل سے نکلوانے کی امید میں لیلا کو اپنے شوہر اور لیلا کے والد اکرام کی طبیعت کی ناسازی کے بہانے سے گھر بلواتی ہے، اور اپنی بیٹی کو اس کے بیمار باپ سے ملوانے کے بعد لیلا سے درخواست کرنے لگتی ہے کہ وہ طاہر کو جیل سے نکلوانے کے سلسلے میں اس کی مدد کرے، لیکن لیلا اپنے اصولوں پر ڈٹی رہتی ہے اور ایک مجرم کی امداد کرنے سے انکار کرنے کے بعد یہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف کنان کو روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے سڑک پر کھڑا یہ ادریس نامی شخص دکھائی دیتا ہے، جو کنان کو حامدے آٹل بے کیس کا رخ بدلنے والی سمت دکھاتے ہی منظر عام سے غائب ہو گیا تھا، جسے دیکھتے ہی کنان اس کے تعاقب میں نکل پڑتا ہے اور ساتھ ہی لیلا کو فون کال کے ذریعے اس بارے میں الرٹ کرتے ہوئے اسے اپنی لوکیشن سینڈ کر دیتا ہے۔ اگرچہ ادریس تو ایک دفعہ پھر سے اچانک کنان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، البتہ لیلا اور کنان ادریس کو ڈھونڈتے ہوئے ویرانے میں واقع اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس گھر کی تلاشی کے دوران کنان اور لیلا کو نہ صرف یہاں بہت سے ٹیڈی بیئر ملتے ہیں بلکہ یہاں سے نہایت پر اسرار طور پر لیلا کے باپ کی ایک پرانی تصویر بھی لیلا کے ہاتھ لگتی ہے، جسے دیکھتے ہی لیلا خاموشی کے ساتھ اسے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لیتی ہے، پر لیلا کے ذہن میں اس تصویر کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات ابھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی اثنا میں لیلا کو یہاں کوئی چیز کاٹ لیتی ہے اور کنان کو ایمرجنسی میں لیلا کو قریبی ہسپتال لے کے جانا پڑتا ہے۔ ادھر ادریس کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے لائق ہے کہ انقرہ سے واپس لوٹنے پر لیلا کو حقائق کی تلاش میں اپنے چیف کے بیٹے کنان سے بلا تفریق پوچھ تاچھ کرنے پر اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا لیلا کا چیف پروسیکیوٹر ٹوران لیلا کی تیار کردہ کیس رپورٹ میں ادریس کی تصویر دیکھ کر ایک پل کے لیے چونک جاتا ہے
اور اسے ماضی میں کنان کو اڈاپٹ کرنے والا واقعہ یاد آ جاتا ہے، جس کے بعد وہ خفیہ طور پر ادریس کی تلاش شروع کرتے ہوئے قسط کے اختتام پر اچانک ایک مینٹل ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے اور وہاں کی سینئر ڈاکٹر سے کنان کی مینٹل پرسنالٹی ڈس آرڈر نامی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر سے اس بیماری کے علاج یا دوا کے متعلق معلومات حاصل کرنے لگتا ہے۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔